عزیز طلباء، آج ہم 12ویں اردو جماعت نئے نصاب کے مطابق خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نظم نعت ہے جس کے شاعر سبی رحمانی ہیں کا مطالعہ کریں گے۔ نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں، یعنی جو نظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حالات زندگی، معمولات اور ولادت اور وفات کے احوال منظوم طرز پر لکھے جاتے ہیں۔ نعت نگاری کی ابتدا عربی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ اس زمانے کے نامور عرب شعراء نے آپ کی شان اقدس میں اشعار کہے، قصیدے لکھے۔ نعت نگاری کی روایت عربی اور فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں پہنچی۔ اردو میں بعض ایسے شعراء بھی ہوئے ہیں جنہوں نے صرف نعت ہی پر طبع آزمائی کر کے شہرت حاصل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں عقیدت شامل ہو جانے کی وجہ سے تقدیسی شاعری میں نعت کو بلند مقام حاصل ہے اور نعتیہ اثاثے کو مقدس مانا جاتا ہے۔ اردو میں نور نامے، میلاد نامے، معراج نامے، وفات نامے، منظوم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوات سے متعلق جنگ نامے نعتیہ شاعری کے موضوعات رہے ہیں، اور قدیم ادب سے آج جدید ادب تک ان موضوعات پر مسلسل لکھا جاتا رہا ہے۔ شروع میں مثنوی کے ایک جزو کے طور پر اردو میں نعتیں لکھی گئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور واقعات کو مثنویوں میں پیش کیا جانے لگا۔ ایسی نعتیہ مثنویوں کی ایک روایت اردو ادب میں دکھائی دیتی ہے۔ ان نعتیہ مثنویوں کے موضوعات واقعہ معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے قصے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ بعد میں خالص نعتیں لکھی جانے لگیں اور کئی اہم شعراء کے نام سامنے آئے۔ عزیز طلباء، 12ویں جماعت کی نئی اردو کی کتاب نئے نصاب کے مطابق حصہ نظم سے ہم خیر صفات صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شاعر سبی رحمانی ہیں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ نعت کی تعریف کے بعد میں اس نعت گو شاعر سبی رحمانی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سید سبی رحمانی 27 جون 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق مہاراشٹر کے شہر بیڑ سے تھا۔ سبھی نے BA سیاسیات میں اور MA اردو میں کرنے کے بعد ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے محکمے میں ملازمت اختیار کی۔ انہیں بچپن ہی سے نعت خوانی کا شوق رہا، پھر نعت نگاری کی توجہ کی اور مولانا نیر مدنی کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا۔ ماہ طیبہ، جادہ رحمت، خوابوں میں سنہری جالی ہے اور سرکار کے قدموں میں ان کے نعتیہ مجموعے ہیں۔ شاعری کی طرح نثر میں بھی سبی رحمانی کے نعتیہ ادب پر بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے سلسلے میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ نعت رنگ کی اشاعت ہے۔ یہ ضخیم رسالہ گزشتہ 20-22 برسوں سے بلا ناغہ نکل رہا ہے اور تقدیس ادب میں اس کی علیحدہ شناخت قائم ہے۔ سبی رحمانی کو نعت نگاری سے والہانہ محبت ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی نعتیہ رسائل کی مجلس ادارت میں شریک ہیں۔ نعت خوانی کے لیے انہیں بیرونی ممالک بھی بلایا جاتا ہے۔ نعتیہ ادب پر ان کی مجموعی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ہند و پاک اور بیرون ممالک کی مختلف یونیورسٹیوں میں سبی رحمانی کے نعتیہ و ادبی خدمات پر تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، آج 29 جون ہے۔ باتوں باتوں میں تعلیمی سال کا آغاز ہو کر آج
کم و بیش 2 ہفتے مکمل ہونے جا رہے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اپنے نصاب کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل پر میں نے نئی کتاب روانہ کیا ہوں۔ آپ جب درس ہو اپنی کتاب کو کھول کر اس میں سے مشکل الفاظ کے معنی اور اسباق کے پیچھے دیے گئے مشقی سرگرمیوں کا مطالعہ کریں اور اپنے بیاضوں میں ان کو حل کریں۔ جو مشقی سرگرمیاں آپ کو دی گئی ہیں وہ مختصر اور ایکٹیویٹی بیس پر مبنی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم یہاں پر سبی رحمانی کی نعت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس کی بلند خوانی کروں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں اور بعد میں اپنی بیاضوں پر ایک بار اس نعت کو تحریر کر کر نکالیں۔ نعت کا پہلا شعر یوں ہے: سرد ہوا نفرت کا جہنم، سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی انائیں دھول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل، خیر کا مرجع رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن عمل کی بات نہیں ہے یہ ہے کرم کی بات، حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت ہوتی ہے مقبول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، پہلے شعر میں سرد ہوا نفرت کا جہنم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں ٹھنڈک، چین، سکون اور آرام عالم کو میسر آیا۔ وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، وحشی لمحوں سے مراد عزیز طلبہ، پہلے شعر میں سرد ہوا نفرت کا جہنم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد امن و امان، چین، سکون دنیا کو نصیب ہوا، اور آپ کے آنے سے وہ وحشی لمحوں سے مراد زمانہ جاہلیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو جاہلانہ رسم و رواج، جو جاہلانہ طریقے دنیا میں رائج تھے وہ سب کالعدم قرار ٹھہرے، ختم کیے گئے۔ معزول کے معنی ختم ہونا۔ دوسرے بند میں جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو سلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرش سے درود و سلام کی بارش ہوتی تھی۔ ان سے پہلے کبھی کوئی بندہ تھا قوسین مقام، مطلب یہ کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے درمیان جو لفظ استعمال کیا قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی آپ اللہ رب العزت سے اتنے قریب سے ملے کہ 2 کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں استعارتاً شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ جب خدائے واحد کی وحدانیت کی تعلیم لے کر طائف گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ پر اوباش لڑکوں کے ذریعے آپ پر پتھر برسائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں۔ جب آپ اسلام کے پیغام کو لے کر لوگوں کے پاس جاتے، لوگ راہ میں کانٹے بچھانے والے، لیکن آپ نے ان کو دعائیں دی۔ یہی تو آپ کے حسن اخلاق تھے جو تیسرے بند میں بیان کیے گئے، ان سے حسن خلق عبارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ وہی تو نور سبل، سبل سبیل کی جمع ہیں راستے،
یعنی آپ ہی کے ذریعے ساری دنیا میں حسن کے راستے سوتے پھوٹے، عفو و محبت اور سچائی جن کے خاص اصول تھے، یعنی عفو درگزر کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، بخش دینا، محبت اور سچائی، اور جن کے خاص اصول تھے خیر صفات رسول، حسن عمل کی بات نہیں یہ ہے کرم کی بات، حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت۔ آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ میں جب نعت نبوی لکھنا شروع کرتا ہوں تو خود بخود جیسے میرے ذہن میں حرف آتے چلے جاتے ہیں اور میں لکھتا ہوں۔ لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت کہتے ہیں تعریف کو، یعنی اللہ کی تعریف میں جو نظم لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نظم لکھی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، مداح سے بنا ہے، تو مدحت رسول ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مداح نبویہ شاعر لکھتا جاتا ہے، اور خدا کی قدرت سے اس کے ذہن میں الفاظ و معنی چلے آتے ہیں۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا نعت لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے بس کی بات نہیں، یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ الفاظ نصیب کرتے ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ثنا و صفات بیان کرتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، آپ اپنے طور پر اپنے گھروں پر اپنے موبائل میں کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، اس کو کھول کر ایک ایک شعر کو پڑھیں، ان کے الفاظ و معنی کو دیکھیں، اور ویسے بھی نئے نصاب کے مطابق جو بات طے کی گئی ہیں، چونکہ نئے دور کے طلباء جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، نیٹ، موبائل سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے طلباء کو اسی قسم کی پریکٹس، اسی قسم کی ایکٹیویٹی، سرگرمیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ از خود تعلیم کی طرف بڑھیں، الفاظ و معنی دیکھیں اور خود کارکردگی، خود آموزش کی عادت طلباء میں پیدا ہو۔ اس لیے عزیز طلباء، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں پر اپنے موبائل کا صحیح استعمال کریں، اور تعلیم اس میں انگلش لغت، اردو کے تو لغت ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ مشکل الفاظ آنے والے آپ کو تلاش کر سکیں۔ اس سے آپ کی علمی اجلا بخشے گی، آپ زبان و بیان کی مہارت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کا خلاصہ ہم کل تفصیل سے لکھیں گے۔